معزز خواتین و حضرات آداب، میں اظہر بخش اظہر آج آپ کے سامنے آؤ غزل سیکھے کی کڑی نمبر 19 لے کر حاضر ہوں۔ اس کے پہلے ہم نے کڑی نمبر 18 میں آپ سے مشق کرائی تھی اور وہ تھی بحر رمل مسمن محذوب پر۔ آج بھی ہم اسی بحر پر آپ کی مشق کرا رہے ہیں، بحر رمل مسمن محذوب۔ اب یہ ایک بات میں یہاں کہہ دوں کہ آپ تھوڑا سا سیکھنے کی نیت سے لوگ بیٹھیں تو بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے۔ آپ کو سبھی کو علم ہے کہ میں نے یہ اس کے پہلے جو 18 ایپیسوڈ اس کا آؤ غزل سیکھیں کہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، ہزاروں لوگوں نے اس ویڈیوز کو دیکھا ہے، کچھ ویڈیوز تو 50,000 سے بھی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ میں ان کا ممنون و مشکور ہوں اور مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ان ویڈیو سے۔ اور بہت سے لوگوں نے میری کتاب اصلاح غزل بھی منگوا لی ہے۔ اصلاح غزل میں بہت تفصیل سے غزل کیسے لکھی جاتی ہے، یہ تمام اس میں باتیں تفصیل سے ہیں۔ جنہوں نے اصلاح غزل نہ منگائی ہو وہ منگوا لے، امیزون پر بھی مل جائیں گی یا آپ مجھ سے بھی منگوا سکتے ہیں میرے واٹس اپ نمبر 9422803562 پر۔ تو چلیے اب ہم آج کی کڑی شروع کرتے ہیں۔ اس کے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے بحر رمل مسمن محذوف کو دوبارہ کیوں لیا، کیونکہ پچھلی کڑی میں تو اس کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، مشق ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے لیا کہ اس بیچ میں میری ایک بڑی نایاب غزل اس بحر پر ہو گئی۔ پہلے آپ غزل کا مطلع سن لیں۔ 400 بزم سخن میں یہ منادی ہو گئی، ایک غزل کی آج ایک شاعر سے شادی ہو گئی۔ تو اس میں جو قافیے ہیں وہ ہے شادی، منادی، کھادی، دادی، وادی، سادی، وادی، خرادی، جہادی، افادی، شاہزادی، انفرادی، اقتصادی، اتحادی وغیرہ۔ اس میں حرف روی ہے دی، آخری میں ہر قافیے کے دی آنا چاہیے۔ منفرد کا معنی اس میں دیے ہے کہ سب سے الگ، یکتا۔ انفرادی یعنی سب سے خاص، یکتا۔ عادی یعنی ابھیست، اس کی عادت پڑ گئی۔ صنف سخن یعنی ساہتیہ کی ودھائیں۔ آمد، جو شاعری شاعر کے اوپر اپنے آپ اترے اس کو آمد کی شاعری کہتے ہیں۔ خرادی یعنی تراشی ہوئی، یہ خرادی قافیہ میں نے پہلی بار استعمال کیا ہے، بہت سے لوگ تراش کا ہی استعمال کرتے، میں بھی تراش کا استعمال کر رہا تھا، پر اس غزل میں یہ قافیہ بڑے کام کا آ گیا کہ تراشنے کی جگہ میں نے خرادی استعمال کیا، جیسے ہم لکڑی کو خرادتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اس میں لفظ آیا ہے سیاسی، وہ جانتے ہیں آپ، راجنیتی۔ اقتصادی یعنی ویاپاری، دھن دولت کے حساب والی لڑکی۔ اب آپ پہلے میری غزل ملاحظہ فرمائیں جو میں نے کہی، اور بڑی نایاب غزل ہوئی ہے آپ سب کی دعاؤں سے۔ وہ غزل میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بحر رمل مسمن محذوف پر ہے۔ فاعلاتن 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 فاعلن، یہ اس کے ارکان ہیں۔ اب آپ غزل ملاحظہ فرمائیں، ایک ایک شعر پر غور کیجئے گا کہ میں نے کیسی غزل کہی۔ مطلع غزل کا یوں کہا کہ 400 بزم سخن میں یہ منادی ہو گئی، 400 بزم سخن میں یہ منادی ہو گئی، ایک غزل کی آج ایک شاعر سے شادی ہو گئی، ایک غزل کی آج ایک شاعر سے شادی ہو گئی۔ اگلا شعر دیکھیں کہ شعر کا ہے کہ حسن اس کا منفرد ہے سب حسینوں سے جدا، حسن اس کا منفرد ہے سب حسینوں سے جدا، جو غزل اس پر کہی وہ انفرادی ہو گئی، جو غزل اس پر کہی وہ انفرادی ہو گئی، یاد اس کو نہ کروں تو خوب گھبراتا ہے دل، یاد اس کو نہ کروں تو خوب 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 گھبراتا ہے دل، زندگی یاد غم جانا کی عادی ہو گئی۔ اور شعر دیکھیں کہ جب وہ میری روح میں داخل ہوئی میں جی اٹھا،
شعر کہا ہے کہ جب وہ میری روح میں داخل ہوئی میں جی اٹھا خوشنما رنگین میرے دل کی وادی ہو گئی، خوشنما رنگین میرے دل کی وادی ہو گئی۔ یہ شعر پہ توجہ چاہوں گا۔ جب سوارا میر مومن اور غالب، جب سوارا میر مومن اور غالب نے اسے تو غزل صنف سخن کی شاہزادی ہو گئی، تو غزل صنف سخن کی شاہزادی ہو گئی۔ شعر کہا ہے کہ یہ غزل آمد کی ہے، یہ غزل آمد کی ہے، غزل آمد کی ہے یعنی خدا کی دین ہے، یہ غزل آمد کی ہے یعنی خدا کی دین ہے، یہ خدا کی دین ہے، بس میرے فن سے ذرا سی یہ خرادی ہو گئی، بس میرے فن سے ذرا سی یہ خرادی ہو گئی، چار سو بزم سخن میں یہ منادی ہو گئی۔ اب یہ اس کا مقطع آپ دیکھیں، اس کا قد میری نظر میں ہو گیا اظہر جی کم، اس کا قد میری نظر میں ہو گیا اظہر جی کم، جب سے وہ لڑکی سیاسی اقتصادی ہو گئی، جب سے وہ لڑکی سیاسی اقتصادی ہو گئی، چار سو بزم سخن میں یہ منادی ہو گئی، ایک غزل سے آج ایک شاعر کی شادی ہو گئی، بحر رمل مسمن محذوب فائلاتن 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 فائل۔ یہ غزل میں نے فیس بک پر پوسٹ کی تھی اور دوسرے ہمارے جو شاعرات ہیں، شعراء کرام ہیں، ان سے گزارش کیا تھا کہ آپ بھی اس غزل پر شعر کہیں تاکہ ہم ایک مجموعہ غزل تیار کر سکیں۔ بہرکیف ابھی کچھ لوگوں نے اشعار بھیجے ہیں، زیادہ لوگوں نے اشعار نہیں بھیجے، لیکن پھر بھی جن لوگوں نے اشعار بھیجے ہیں اس زمین پر، میری اس زمین پر ان ردیف قوافیہ کے ساتھ ان کا کلام بھی میں آپ کو سناؤں گا کچھ دیر بعد۔ یہ اس غزل کے بارے میں جن لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ بہت سارے 200-250 دوستوں نے اس غزل کی تعریف کی ہے، لیکن اس میں سے خاص چنندہ کامنٹس، چنندہ پذیرائی کا جو نمونہ ہے وہ آپ کو میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس غزل کی اہمیت بھی سمجھ سکیں اور یہ بھی سمجھ سکیں کہ کیسی پذیرائی کی جاتی ہے کسی غزل کی، یا کسی شاعر کی غزل کی پذیرائی کیسے کرنا چاہیے دل کھول کر۔ تو یہ دیکھیں، ایم لائق انصاری صاحب فرماتے ہیں کہ جو غزل اس پر کہی وہ انفرادی ہو گئی، واقعی اچھی اور پرکیف غزل، اس کا ایک ایک شعر آپ کی انفرادیت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ بہت خوب جناب اعلیٰ، واہ واہ واہ، آپ کے حسن نظر کی بہت بہت داد و تحسین، ایم لائق انصاری صاحب۔ اب آپ کے سامنے میں کامنٹ پڑھ رہا ہوں محترم پیارے لال کول صاحب کا۔ آپ کی بڑی پیاری نظر رہتی ہے میری شاعری پر، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں، اور وہ موقع پر جب انہیں کوئی غزل پسند آتی ہے تو وہ برابر مجھے نوازتے ہیں داد و تحسین سے اور پذیرائی سے۔ اس غزل کے بارے میں جو غزل اس پر کہی وہ انفرادی ہو گئی، اس پر آپ فرماتے ہیں کہ واقعی آپ کی غزل انفرادی ہے ہر اعتبار سے، چاہے ردیف قافیہ ہو، معنی و مطلب ہو، تخیل ہو، وزن ہو، یا رنگینی یا چاشنی ہو۔ ہم داد دیتے ہیں آپ کے شوق و ذوق کی۔ بہت شکریہ محترم۔ اب میں آپ کے سامنے محترم طارق سعید صاحب کا کامنٹ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محترم طارق سعید صاحب پاکستان سے ہیں۔ آپ کو غزل کی باریکیاں اور غزل کے فن سے بہت زیادہ واقفیت ہے، اور آپ بہت ہی اچھے کامنٹس کرتے ہیں تبصرے کے ساتھ۔ میری یہ غزل پر نہیں، سبھی جتنے بھی فیس بک پر شعراء شاعرات ہیں ان کی غزلوں پر، اور بڑی بہترین تبصرے کے ساتھ آپ کی داد و تحسین ہوتی ہے۔ میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔
ہم سبھی دوستوں کی طرف سے۔ تو ان کا آپ کامنٹس دیکھیں، اس سے سیکھیں کہ آپ کے کس طرح سے کامنٹس کرنا چاہیے غزل پر، تو وہ فن بھی اس میں آپ کو ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت عمدہ، کیا کہنے محترم، انتہائی خوبصورت اور لاجواب اشعار سے آراستہ ایک بہترین اور مرصع غزل، احساسات و جذبات کی عمدہ ترین ترجمانی، خوبصورت اور جداگانہ لب و لہجہ، مطلع مقطع، ہر شعر لاجواب، بہترین تخیل، دلکش مضامین، الفاظ و قوافی کا خوبصورت انتخاب۔ شکریہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ جذبات اور احساسات کی خوبصورت ترین ترجمانی، غزل خوبصورت فکر، پرکشش شعری آہنگ اور دل آویز لہجہ، سب کچھ اس غزل میں ہے۔ الفاظ جگنوں کی طرح جگبگا رہے ہیں، ڈھیروں داد و مبارکباد قبول فرمائیں اس خوبصورت کاوش کے لیے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے فکر و شعور کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین۔ بہت شکریہ محترم۔ ایک نوجوان شاعر ہمارے ہیں ہندوستان کے، آپ بہت بہترین شاعر ہیں خود بھی، اور آپ کا داد و تحسین کا انداز دیکھیں، آپ ہیں میاں میرٹھی۔ آپ کہتے ہیں واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ 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 واہ، زبردست 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 زبردست۔ آپ کا ممنون و مشکور ہوں محترم میاں میرٹھی صاحب، بہت شکریہ۔ محترمہ انیتا جین صاحبہ فرماتی ہیں کہ ایک نئے انداز کی غزل ہوئی ہے، واہ واہ واہ، محترم بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، آمین۔ بہت شکریہ محترمہ انیتا جین صاحبہ۔ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں ذاکر حسین ذاکر ہلسنگی صاحب، آپ نے بھی اس میری غزل کو داد و تحسین سے نوازا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ واہ واہ واہ، محترم اظہر بھائی ہمیشہ کی طرح بے مثال، جواب نہیں آتا، باکمال شاعری، زندہ باد زندہ باد۔ بہت شکریہ محترم ذاکر حسین ذاکر ہلسنگی صاحب۔ دوستو، اب میں آپ کے سامنے وہ اشعار پیش کر رہا ہوں جن شعراء کرام نے، شاعرات نے ہمیں اپنے اشعار سے نوازا ہے، اس غزل پر جنہوں نے شعر پہنچائے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بھوپال کے بلکہ ہندوستان کے ایک مقبول شاعر ظفر صاحبائی صاحب کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ ظفر صاحبائی صاحب کا شعر ہم تک پہنچانے میں محترم ہما کانپوری صاحب نے ہماری مدد فرمائی ہے، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔ شعر سنیں، ظفر صاحبائی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جسم پر چابک پڑے تو پھول لگتے ہیں مجھے، جسم پر چابک پڑیں تو پھول لگتے ہیں مجھے، زندگی تیرے ستم کی اتنی عادی ہو گئی، زندگی تیرے ستم کی اتنی عادی ہو گئی، جسم پر چابک پڑے تو پھول لگتے ہیں مجھے، زندگی تیرے ستم کی اتنی عادی ہو گئی۔ واہ، کیا کہنے محترم ظفر صاحبائی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور شعر دیکھیں، یہ محترم وجے کلیم صاحب کا ہے گوالیئر سے، اسے بھی ہمیں ہما کانپوری صاحب نے ہم تک پہنچایا، ان کے تسلسل اور طفیل سے یہ شعر ہمیں حاصل ہوا ہے، میں ان کا ممنون۔ شعر وجے کلیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہجر کے صدمے وہی ہیں، ہجر آخر ہجر ہے، غم میں رانجھے کے سنا ہے ہیر آدھی ہو گئی۔ وجے کلیم صاحب گوالیئر سے۔ اگلا شعر ہے محترم عبدالسلام عازم سردھنوی ہند کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گندگی جس نے بھی کی ہے وہ نہیں بخشا گیا،
گندگی جس نے بھی کی ہے وہ نہیں بخشا گیا، گاؤں بھر میں یار اب تو یہ منادی ہو گئی۔ عبدالسلام اعظم سردھنوی ہند۔ نوجوان شاعر دھننجے کمار جھا، آپ نے بھی شعر بھیجا ہے۔ آپ بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ شاعری کرتے ہیں۔ محترم دھننجے جھا صاحب فرماتے ہیں کہ بدگمانی سر پہ اس کے چڑھ کے بولی، اس قدر کر شرافت سے وہ توبہ اب فسادی ہو گئی، کر شرافت سے وہ توبہ اب فسادی ہو گئی۔ ایک شعر اور کہتے ہیں دھننجے کمار جھا صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ پھول جیسے بستروں پر نیند آتی ہے اسے، پھول جیسے بستروں پر نیند آتی ہے اسے، جب سے وہ مظلوم لڑکی سکھ کی عادی ہو گئی۔ یہ تھے دھننجے کمار جھا۔ یہ ایک اور ہمارے نوجوان شاعر ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، دنیش کمار وشوکرما صاحب۔ آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے الفاظ سے ٹھوکر ملی تو بارہا، جھوٹ کے الفاظ سے ٹھوکر ملی تو بارہا، دیکھیے اس کی غزل بھی سچ کی عادی ہو گئی۔ دنیش وشوکرما صاحب۔ محترم اشتیاقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک نظر میں حسن کی وہ شاہزادی ہو گئی، عشق میں ڈوبی نگاہوں سے منادی ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان کی شاعرہ ہیں آفریں آفریں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں تیرے دیدار کی جس دن سے عادی ہو گئی، میں تیرے دیدار کی جس دن سے عادی ہو گئی، دوستوں اور دشمنوں سب میں منادی ہو گئی، دوستوں اور دشمنوں سب میں منادی ہو گئی۔ آفریں آفریں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک پوری غزل پیش کر رہا ہوں، محترم سنیل ساحل صاحب کی۔ آپ لدھیانہ سے ہیں، اور جیسا کہ تحریر میں آپ پڑھیں اوپر کہ آپ لکھتے ہیں کہ دوستو ایک تازہ غزل محترم اظہر بخش صاحب اور محترم ہما کانپوری صاحب کے حکم پر حاضر ہے۔ ہما کانپوری صاحب، محترم ہما کانپوری صاحب نے انہیں غزل لکھنے کے لیے کہا، پریرت کیا، اور انہوں نے غزل کہی۔ گو کہ بہت آسان زمین یہ نہیں تھی، جیسا کہ آپ اس کا انجام دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم شعراء اکرام نے ہمیں اپنے کلام بھیج پائے، جبکہ ہم نے زیادہ وقت بھی دیا، 1-2 مہینے بڑھا کے۔ تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب غموں میں رقص کرنے کی منادی ہو گئی، جب غموں میں رقص کرنے کی منادی ہو گئی، یوں ہوا ہر ایک خوشی پھر غم کی عادی ہو گئی، یوں ہوا ہر ایک خوشی پھر غم کی عادی ہو گئی، سوہنی مہیوال لیلا اور مجنوں بھول کر عصر حاضر میں محبت لو جہادی ہو گئی، لو جہادی ہو گئی، بھیڑ لگ جاتی ہے چوراہوں پہ نعرے سے یہاں، بھیڑ لگ جاتی ہے چوراہوں پہ نعرے سے یہاں، یار شاید قوم میری اتحادی ہو گئی، یار شاید قوم میری اتحادی ہو گئی، وسوسے سب مٹ گئے، سارے بھرم جاتے رہے، ہجر جانا میں منور دل کی وادی ہو گئی، کچھ دنوں تک ہم نے بازار سخن میں سیر کی، کچھ دنوں تک ہم نے بازار سخن میں سیر کی، پھر ہماری بھی طبیعت اقتصادی ہو گئی، کیا بات، پھر ہماری بھی طبیعت اقتصادی ہو گئی، قتل کرنا ہی پڑے گا خاموشی سے اب اسے، قتل کرنا ہی پڑے گا خاموشی سے اب اسے، تجھ کو پانے کی تمنا بھی فسادی ہو گئی۔ مقطع کہتے ہیں کہ اپنی کہنا اپنی سننا دوسرا کچھ بھی نہیں، اپنی کہنا اپنی سننا دوسرا کچھ بھی نہیں، کیا تمہاری سوچ ساحل ماؤوادی ہو گئی، کیا تمہاری سوچ ساحل ماؤوادی ہو گئی۔ سنیل ساحل لدھیانہ۔ بہت بہت شکریہ محترم سنیل ساحل صاحب، جو آپ نے اپنی پوری غزل محنت و مشقت کے بعد بھیجی ہے، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ تو دوستو یہ سلسلہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور جو نئے لکھنے والے ہیں
انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ان اشعار سے جو ہمیں بھیجے ہیں لوگوں نے، میری غزل سے لے کر سنیل ساحل صاحب کی غزل تک، اور بیچ میں جو اشعار ہمیں موصول ہوئے ہیں اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو نئے لکھنے والوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو اس سے استفادہ ہو۔ بہت بہت شکریہ نوازش، آپ نے پورا ویڈیو دیکھا، اور پھر ملاقات ہوگی اگلی کڑی میں۔ اگلی کڑی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جان ایلیا صاحب کی شاعری، کچھ ان کے منتخب اشعار پیش کریں۔ ایک بڑا عجیب اور عظیم شاعر جو کہ اس دنیا میں آیا اور چلا گیا، جان ایلیا، تو اس کی شاعری سننے کے لیے آپ تیار ہیں، اور جلد ہم ایک ویڈیو ان پر جاری کریں گے، ان کی منتخب اشعار پر انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔